کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے 62 سال کی تکمیل پر MIM کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں منعقد کی گئی۔ MIM کے صدر اسدالدین اویسی نے پارٹی پرچم لہرایا۔ اسدالدین اویسی نے ملک کے موجودہ حالات پر تبصرہ کیا۔ MIM صدر نے دہلی فسادات کو منصوبہ بند قرار دیا اور مودی حکومت کی ناکامی اس کو قرار دیا۔ انہوں نے فسادات کی جانچ کے لیے SIT کی تشکیل دینے پر کہا کہ SIT سے انصاف نہیں ملے گا۔ اویسی نے دہلی فسادات پر وزیراعظم کی خاموشی توڑنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا طوفان ہے، مگر اس میں کچھ چراغ بھی جل رہے ہیں۔ صدر MIM نے کہا کہ وزیراعظم کو آئینی ذمہ داری کا یاد دلانا اگر غداری ہے تو غداری جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ بسس میں لوگوں کو لایا گیا تھا گڑبڑ کرانے کے لیے۔ ہندوستان ٹائمز میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے دماغ سے نہیں، پڑھ کے کہہ رہا ہوں۔ ہم وزیر اعظم سے جاننا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھارت میں۔ بھارت کی راجدھانی، بھارت کا دارالحکومت، بھارت کا کیپٹل، انڈیا کا کیپٹل نیو دلی میں شیو وہار سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیو وہار ایک کھنڈیر نظر آ رہا ہے، بھوت بستی نظر آ رہی ہے شیو وہار۔ کون ہے پردھان منتری یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں گولی مارو دیش کے غداروں کو؟ پردھان منتری کون ہے یہ لوگ؟ بتاؤ نا۔ پردھان منتری ہم نے سمجھا تھا کہ 6 دسمبر 92 میں مسجد کو شہادت کے بعد دوبارہ ہم نظارہ نہیں دیکھیں گے، مگر اشوک نگر میں ہم نے دیکھ لیا پردھان منتری کہ لوگ مسجد کی مینار پر چڑھ کر اسپیکر کو توڑتے ہیں، اس پر بھگوا جھنڈا لگاتے ہیں اور نیچے لوگ کھڑے تھالی مارتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی بستیوں میں مسلمان آئے تھے ایک مندر پر حملہ کرنے کے لیے، تو مسلمانوں نے ہیومن چین بنا کر اس درگا کی مندر کو بچایا۔ پردھان منتری یہ کون ہے جنہوں نے مندر کو بچایا؟ آپ جانتے ہیں ان کو؟ ان کے کپڑے دیکھ کر آپ بتا دیجئے کون تھے لوگ، بتائیے نا۔ تو ہری سنگھ نے 17 سال کے نوجوان نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں وہاب بھائی کے گھر میں آرام سے ہوں، اور یہ بات پردھان منتری آپ جانتے بھی ہیں کہ ایک باگیل صاحب ہیں، پردھان منتری باگیل صاحب ہیں، جب ان کے پڑوس میں گھر میں آگ لگی تو باگیل صاحب نے جلتے ہوئے گھر میں گھس کر 7 مسلمانوں کی جان کو بچایا اور خود 70% جل گئے۔ پردھان منتری ان کے بارے میں تو بول دو نا، کم سے کم باگیل کے بارے میں بول دو۔ کون ہے زبیر؟ وہ ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور زبیر کے اطراف تمام شیاطین جمع ہو کر زبیر کو لٹ اور تلوار سے مار رہے ہیں۔ اور زبیر کی غلطی یہ تھی پردھان منتری کہ وہ اجتماع سے واپس آ رہا تھا، اجتماع میں دعا کی گئی تھی، تو اس کا یقین تھا کہ جب دعا ہوئی تو وہاں سے کچھ پھل اور میٹھا اپنے خاندان کے لیے لے کر آؤں گا۔ تو ظالموں نے جو بولتے ہیں دیش کے غداروں کو گولی مارو، انہوں نے ہی زبیر کو گھیر لیا، خوب مارا زبیر کو پردھان منتری۔ زبیر کے سر پر پردھان منتری 30 ٹاکے ہیں۔ کیا زبیر کو ایک فون کر سکتے ہیں بھارت کے وزیر اعظم کہ بلو ٹی شرٹ میں جو مر گیا، جس کے جبڑا ٹوٹ گیا، کھوپڑی سے خون بہ رہا ہے، پردھان منتری کیا آپ ان پولیس والوں کو سزا دلائیں گے؟ پردھان منتری کیا آپ SIT بنا دیے؟ SIT انصاف نہیں کرے گی۔ اگر دیش کے وزیر اعظم سے سوال کرنا، ان کو آئینہ دکھانا، ان کی غلطیوں کو بتانا، ان کی دستوری ذمہ داری کو وزیر اعظم شبدکوش ہو گئے اس کو یاد دلانا اگر غداری ہے تو سنو نعرے لگانے والوں، میں غداری کرتا رہوں گا اور تم مجھے اس طرح سے ختم نہیں کر پاؤ گے۔ گولی مارنا پڑے گا، مگر گولی سے جسمانی موت ہوگی، ذہن کی موت نہیں ہوگی، جو میں ذہن دے کر جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی جواب نہیں ہے، سناٹا ہے، سناٹا۔ شاید وزیر اعظم اتوار کے دن من کی بات میں ہماری تکلیف کو بیان کریں گے کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین
یہ کہتی ہے کہ دلی کا فساد، دلی کا پروگرام، دلی کا جینوسائیڈ ایک منصوبہ بند تھا اور منصوبہ بند طریقے سے ہوا. پورا ماحول پیدا کیا گیا نفرت کا اور یہ سب غریب مارے گئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ناکامی ہے. آپ نے آنکھیں بند کر لی. اس ملک میں یاد رکھو، ہمارے اس وطن عزیز میں ایک طوفان ہے مسلمانوں کے خلاف، نفرت کا طوفان ہے، مگر اس میں چراغ جل رہے ہیں میرے بھائی. وہ ایک سکھ خاندان جنہوں نے مسلمانوں کو بچایا، وہ امید کے چراغ ہیں. وہ باگیل صاحب ایک امید کے چراغ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو جلایا اور مسلمانوں کو بچایا. یقیناً ایسے چراغ ہیں جن سے ہم کو امید ہے کہ اس طوفان میں یہ چراغ جلتے رہیں گے. یہ نفرت کا طوفان ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے، یہ ٹھیک نہیں ہے اس ملک کے لیے. جس کو ملک سے محبت ہے وہ میری بات کو سمجھیں گے. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دہلی فساد متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کیا گیا. اسدالدین اویسی نے کہا کہ ایم آئی ایم کے ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور ارکان بلدیہ کی جانب سے 1 مہینے کی تنخواہ دہلی فساد متاثرین کی باضابط کاری کے لیے دی جائے گی. اللہ تعالی ہم اپنی طرف سے، میں امتیاز جلیل اور ہمارے تمام اراکین اسمبلی اور مجلس کے پورے اراکین بلدیہ اپنی 1 مہینے کی تنخواہ دلی کے فساد میں برباد اور مرنے والوں کی امداد میں انشاءاللہ ہم دیں گے. اور میں دلی میں جو غیر سیاسی تنظیمیں ہیں ان سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کا کیا تعاون کر سکتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی، کم سے کم ہم ان بہنے والے آنسوؤں کو تو پہنچ سکتے ہیں. اگر انسانیت کو زندہ رکھنا ہے تو بھارت کو بچانا پڑے گا. اسدالدین اویسی نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ملک میں ISIS کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہے. کو مارا گیا تھا وہ بچہ جس کے اطراف میں گھیر کر زبیر کو مار رہے تھے پردھان منتری. سنو پولیس والوں، سنو سیکورٹی ایکسپرٹ، سنو. جب زبیر کو مارنے کی تصویر آئسس نے اپنی میگزین پر لگا دی، ولایت الہند، اور قرآن کی ایک آیات اس پر چھاپ دی. یہ آئسس کو تم موقع دے رہے ہو، تم دشمن ہو، تم آئسس کو موقع دے رہے ہو. آئسس نے زبیر کی تصویر کو لگا کر اپنی فوٹو چھاپ دی. آئسس نے. وزیر اعظم، آپ کو ریا کرنا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے، دیش کو تیقن دینا چاہیے کہ 2024 سے پہلے ان تمام ظالموں کو جیل میں ڈالا جائے گا جنہوں نے انکت کو مارا، جنہوں نے سلمان کو پولیس والے مارے ان کو جیل میں ڈالو، سسپینڈ کرو پہلے آپ. جنہوں نے غریبوں کو مارا، گھروں کو جلا دیا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے پردھان منتری. مجھے نہیں معلوم آپ کریں گے نہیں کریں گے. ہم تو صرف اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ میں آپ کا محکوم نہیں ہوں. میری زبان آپ کی غلام نہیں ہے، میری سوچ تم سے ڈرنے والی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کا سنویدھان مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وقت کے وزیر اعظم کے سامنے میں اپنی بات کو رکھ سکوں. میں آپ کے سامنے بھیک نہیں مانگ رہا ہوں وزیر اعظم، میں آپ کے سامنے ڈر کر ان واقعات کو بیان نہیں کر رہا ہوں. وزیر اعظم، میں بحیثیت ایک بھارت کے شہری کے آپ سے کہہ رہا ہوں. تلنگانہ اسمبلی میں پارٹی کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کہا کہ ایم آئی ایم پر فرقہ پرست پارٹی ہونے کے الزامات کو انہوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ ایم آئی ایم فرقوں کو دیکھ کر کام نہیں کرتی. دارالسلام کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. اکبر اویسی نے اپنے دادا واحد الدین اویسی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے ایم آئی ایم کو حق پرستوں کی جماعت قرار دیا. تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ سیشن کا 6 مارچ سے آغاز ہو رہا ہے. توقع ہے کہ اسی سیشن کے دوران شہریت ترمیمی قانون کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی. واضح ہے کہ 16 فروری کو تلنگانہ کابینہ نے CAA کو برخاست کرنے کا مرکز پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ریاستی حکومت CAA کے خلاف قرارداد منظور کرے گی. ریاستی کابینہ نے مرکزی حکومت پر یہ بھی زور دیا تھا کہ وہ مذہب کی بنیاد پر شہریوں کے ساتھ امتیازی رویہ اختیار نہ کرے.
تلنگانہ ریاستی قانون ساز اسمبلی کے ساتھ تلنگانہ ریاستی قانون ساز کونسل کا بھی اجلاس 6 مارچ سے انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں گورنر تملسائی سوندرا راجن نے اعلامیہ جاری کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 6 مارچ کو 11 بجے اسمبلی اور کونسل کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوگا اور اس مشترکہ اجلاس سے گورنر تملسائی سوندرا راجن خطاب کریں گی۔ اسمبلی ذرائع کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 7 مارچ کو گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر پیش کرنے کے بعد مباحث ہوں گے اور توقع ہے کہ 9 مارچ کو ریاستی اسمبلی میں سالانہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ MIM صدر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ تلنگانہ اسمبلی کے آنے والے اجلاس میں CAA کے ساتھ NPR پر بھی روک لگانے کی قرارداد منظور کرنے کی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ اگر حیدرآباد میں NPR ہوتا ہے تو شہر کے 11 لاکھ افراد کے نام NPR میں نہیں آئیں گے۔ تاریخ سے تلنگانہ کی اسمبلی سیشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس اسمبلی سیشن میں اکبر الدین اویسی کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین اس بات کا مطالبہ کرے گی کہ تلنگانہ کی حکومت CAA پر تو کیبنٹ نے فیصلہ لے لیا کہ CAA کے خلاف آپ نے قرارداد کو ریزولوشن کو پاس کیا۔ ہم تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ چندرشیکھر راؤ صاحب سے کہ وہ NPR پر بھی سٹے لگائے۔ NPR پر سٹے لگانے سے ہی غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ کل انگریزی کا اخبار ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ اگر حیدرآباد میں NRC ہوگا تو پورے حیدرآباد میں کم سے کم 11 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئیں گے۔ 11 لاکھ! اور آپ کو معلوم کہ 11 میں کم سے کم 8-9 تو ہم ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارے چہروں پر لکھا ہوا ہے دیش کے غدار ہیں۔ 10.5 لاکھ عوام کے نام نہیں آئیں گے۔ ماشاءاللہ وہ صاحب ایکسپرٹ ہیں، ڈیٹا کے ایکسپرٹ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، میں تو نہیں ہوں۔ اگر میں بولتا تو بولتے ہیں ڈرا رہے۔ اویسی نے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر عوام کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے رام ولاس پاسوان اور اکالی دل کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ میں دھول جو کر نتیش کمار صاحب، آپ سب کو بیوقوف بنا سکتے، میرے کو نہیں بنا سکتے آپ۔ نتیش کمار کیا ایک اسمبلی میں ریزولوشن پاس کر دیے، کیا ریزولوشن کہ 2010 کے NPR کے مطابق ہم NPR کریں گے۔ نتیش کمار صاحب، NPR NRC یہ مرکزی حکومت کا سبجیکٹ ہے۔ جو کوسچنیر مودی کی حکومت تیار کرے گی وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو اسی کوسچنیر کو لے کر سوالات پوچھنا پڑے گا۔ آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ نہیں بول سکتے کہ سوالات نہیں پوچھوں گا۔ اگر آپ واقعی میں ایماندار ہیں نتیش کمار صاحب تو آپ اسٹے لگائیے NPR پر، جس طرح کیرلا کی حکومت نے لگایا۔ پوچھنا چاہتے ہیں نتیش کمار سے، رام ولاس پاسوان صاحب سے، اکالی دل سے پوچھنا چاہتے ہیں دلی کے فساد کے بارے میں آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ کیوں خاموش بیٹھے ہیں رام ولاس پاسوان صاحب؟ آپ نے تو گجرات کا جو فساد ہوا تھا آپ نے تو کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ نتیش کمار تو خیر وہ گجرات کا فساد ہوا تب بھی ریلوے منسٹر تھے۔ اکالی دل سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ اس پر کچھ بولیں گے؟ 84 میں جس طرح سکھوں سے سلوک ہوا تھا آج اسی طرح دلی میں مسلمانوں سے ہوا ہے۔ پورے ایک شیو وہار ایک علاقہ ہے، کھنڈیر بن چکا ہے، کھنڈیر، کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو کئی لوگ مسنگ ہے، اللہ کو معلوم زندہ ہے یا نہیں۔ اسدالدین اویسی نے طالبان سے مذاکرات نہیں کرنے کو غلط قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ 2016 میں طالبان سے مذاکرات کا مشورہ دیا تھا۔ اب طالبان افغانستان کی گڑبڑ کی وجہ سے پوری پاکستان کی فوج افغانستان کے بارڈر پر تھی۔ اب یہ معاہدے کے بعد پاکستان کی فوج کہاں جائیں گی پرائم منسٹر؟ میں 2016 میں 15-16 میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ بات کرو طالبان سے، تعلقات قائم کرو، دروازے کھولو۔ اب آپ جا کر بیٹھ کے دیکھ رہے ایگریمنٹ سائن ہوتا ہوا۔ خیر ٹھیک ہے، صفائی کا خیال رکھیے۔ یہ کورونا وائرس ایک عجیب وائرس ہے،
اللہ اس ملک کو اس وائرس سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کو فرقہ پرستی کے وائرس سے بچا لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کو مسلمانوں کی نفرت کا جو وائرس ہے اس سے بچا لے. یہ طوفان ہے وزیر اعظم، آپ کو ختم کرنا یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے، آپ کو کرنا ہے، اور ہم CAA کے خلاف اپنا احتجاج کو جاری رکھیں گے. آج پوری دنیا ہندوستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ہندوستان صنعتی اور تکنیکی شعبے میں ترقی کر رہا ہے. گچیباولی میں منعقدہ آئیڈیاز فار انڈیا 2020 ISP پالیسی کانکلیو میں شرکت کے موقع پر کشن ریڈی نے یہ بات کہی. اپنے خطاب کے دوران کشن ریڈی نے کہا کہ گزشتہ 6 سال کے دوران وزیراعظم نریندر مودی نے نوٹ بندی، آرٹیکل 370 کی برخاستگی، GST جیسے کئی اہم فیصلے لیے ہیں. کشن ریڈی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر غلط تشہیر کرنے والے پارٹیوں کی وجہ سے ہی دہلی میں تشدد بھڑکا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش سے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ہر کارپوریٹر کو KCR بننا پڑے گا، تبھی شہروں کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے. تلنگانہ کے وزیر IT اور منسپل KTR نے آج کھمم شہر کا دورہ کیا. اس دوران انہوں نے کئی ترقیاتی کاموں میں حصہ لیا. پٹنہ پرگتی پروگرام کے دوران مقامی عوام اور عہدیداروں سے بات چیت کی. علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا. انہوں نے خالی جگہوں اور نالوں میں کچرا نہ ڈالنے کی عوام کو ہدایت دی. KTR نے گرین ایکشن پلان نے تربیت دینے پر بھی زور دیا. مہاراشٹر کے ناندیڑ ضلع میں واقع بابری پروجیکٹ کے گیٹ کھول دیے گئے ہیں. یہ پانی گوداوری ندی پر تعمیر کردہ سری رام ساگر پروجیکٹ میں داخل ہوگا. سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق 1 مارچ کو بابری پروجیکٹ کے گیٹ کھولتے ہوئے 0.6 TMC پانی سری رام ساگر پروجیکٹ میں چھوڑا جاتا ہے. اس موقع پر دونوں ریاستوں کے محکمہ آبپاشی کے عہدیدار موجود تھے. فی الوقت بابری پروجیکٹ میں 1.31 TMC پانی موجود ہے. مسلم طلبہ کو وکالت کے کورسز میں داخلے کے لیے تلنگانہ کے ضلع نارائن پیٹ میں سیمینار منعقد کیا گیا. فیضان ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے شعور بیداری سیمینار منعقد ہوا، جس میں دانشوروں کے علاوہ ماہرین تعلیم نے شرکت کی. PhD اسکالر ساجد معراج نے لاء کورسز میں داخلہ لینے کی طلبہ اور طالبات سے اپیل کی ہے. عدنان سلیم قاسمی نے شعبہ قانون میں موجود مختلف روزگار کے مواقعوں سے واقف کروایا. ڈاکٹر تبریز حسین تاج نے طلبہ اور طالبات کو لاء سیٹ لکھنے کا مشورہ دیا. JNU اسکالر فضل الرحمان نے مظلوموں کی آواز بننے کے لیے وکالت کے پیشے سے وابستہ ہونے کی طلبہ سے اپیل کی. سماجی کارکن خلیل احمد تاج نے لاء سیٹ میں ٹاپ 3 رینک حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے نقد انعام دینے کا بھی اعلان کیا. سیمینار میں امیر الدین ایڈوکیٹ، سرفراز حسین انصاری، عثمان عبید اللہ مجاہد، سیف الدین تاج، عبد الرحیم AR اور دیگر نے شرکت کی. اور وہ فیلڈ دکھنے میں بہت مشکل ہے، لیکن NLT کے اتنا آسان کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی سے جڑے قوانین ہیں. تم صبح سے شام تک دستور بول رہے ہیں. دستور میں کتنے آرٹیکلس ہیں، کتنے دفعات ہیں، اور دستور کی کمیٹی، دستور ساز کمیٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے کتنے ممبرس ہیں. سکتے ہیں کہ لاء سے بہتر کوئی اچھا پلیٹ فارم میرے کو نہیں لگتا. پنڈت جواہر لال نہرو، راجندر پرساد، ڈاکٹر امبیڈکر، یہ سب لائرس ہی تھے جو کانسٹیٹیوشن بنائے، جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ممبر تھے. کرنول کے دھرنا چوک پر شہر ترمیمی قانون کو منسوخ کرنے کی مانگ کو لے کر کرنول کے سجادگان متولیان نے زنجیری بھوک ہڑتال میں حصہ لیا اور مرکزی حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ حکومت شہر ترمیمی قانون کو واپس لینے اور NRC اور NPR کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا. احتجاجیوں نے ریاستی حکومت سے CAA، NRC اور NPR کو منسوخ کرنے کے لیے ریاستی اسمبلی میں قرارداد منظور کرنے کی اپیل کی. کرنول جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے شہر ترمیمی قانون، NRC اور NPR کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خواتین گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج کر رہی ہیں. احتجاجی خواتین نے کہا کہ عوام نے YCP پر بھروسہ کر کے جگن موہن ریڈی
को इक़्तिदार सौंपा, लेकिन जगन मोहन रेड्डी ने अवाम से धोखा दिया। ख़वातीन ने कहा कि बीजेपी हुकूमत मजहब की बुनियाद पर अवाम को तकसीम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत से मुल्क में अमन व सुकून कायम करने और फ़िरक़ा परस्त ताकतों पर कंट्रोल करने की मांग की। करनूल के धरना चौक पर दस्तूर बचाओ तंजीम की जानिब से शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत में एक रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल का इनकाद अमल में लाया गया। एहतजाजियों ने मुतनाज़ा कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुल्क के अवाम को फ़ायदा नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुल्क में बेरोज़गारी के मसले को दूर करने और आइन को मजबूत करने का मुतालबा किया। इस मौके पर CPM लीडर प्रभाकर रेड्डी, आवाज़ कमेटी के सदर इकबाल हुसैन और दीगर शरीक रहे। करनूल के धरना चौक पर दस्तूर बचाओ तंजीम की जानिब से शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत में एक रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल का इनकाद अमल में लाया गया। एहतजाजियों ने मुतनाज़ा कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस कानून से मुल्क के अवाम को फ़ायदा नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुल्क में बेरोज़गारी के मसले को दूर करने और आइन को मजबूत करने का मुतालबा किया। इस मौके पर CPM लीडर प्रभाकर रेड्डी, आवाज़ कमेटी के सदर इकबाल हुसैन और दीगर शरीक रहे। अमरावती को ही AP का सदर मकाम बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए विजयवाड़ा में गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में सियासी समाजी पार्टियों के लीडरों और मकामी अफराद ने शिरकत की। उन्होंने जगन हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सदर मकाम अमरावती के लिए कई अफराद ने अपनी ज़मीन दी। अगर सदर मकाम तब्दील किया जाता है तो फिर ज़मीन देने वालों से नाइंसाफ़ी होगी। गुंटूर के वटीचेरकोरू मंडल में भयानक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके सबब 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दीगर 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तेज रफ्तार कार तवाजुन खोकर खेत में उलट गई। मकामी अफराद की मदद से तमाम जख्मियों को गुंटूर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वर्जिश से मुतल्लिक़ अवाम में शोर बेदार करने के लिए गुंटूर के मंगलगिरी में 2K रन का एहतमाम किया गया। इस रन में बड़ी तादाद में नौजवान मर्द ख़वातीन के अलावा लड़कियों ने हिस्सा लिया। मंगलगिरी DSP और ओलंपिक मेडल याफ्ता ने रन को झंडी दिखाई। रन में कामयाब उम्मीदवारों में इनामात तकसीम किए गए। DSP ने नौजवान मर्द ख़वातीन से वर्जिश को अपना मामूल बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि रोज़ाना की वर्जिश से इंसान सेहतमंद रहता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।